پروگرام گفتگو ود قاسم علی شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا سہرین۔ ناظرین، ہمیشہ ہم کچھ ایسا زندگی کا پہلو لے کر آتے ہیں جو کہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس میں مسئلے مسائل جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہم بات کریں کچھ کاروبار کے حوالے سے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور اپنے ذریعہ معاش کی وجہ سے کافی فکر مند رہتا ہے کہ میں وہ کام کروں اور کون سا ایسا کام ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ یہاں پہ ہم ویلکم کہیں گے شاہ جی کو۔ شاہ جی، آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں، اور شاہ جی آپ سے پوچھوں گی کہ کاروبار کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ پہلے تو کاروبار کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا بشرا، کیونکہ جب بھی کسی ٹاپک کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو اگر 1 گھنٹہ ہم ٹی وی پروگرام میں پریزنٹ کرتے ہیں تو ہمارے سننے والے جو ان سے ہیں، ہمیں دیکھنے والے جو ان سے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ٹاپک کی بھی بنیاد ہوتی ہے، پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم ٹاپک کو ڈیزائن کرتے ہیں اور ایک پوری محنت کرتے ہیں کویسچنس کی شکل میں، تھیمز کی شکل میں، پاسبل کویسچنز اور پاسبلٹیز کی شکل میں، پھر ہم اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں۔ تو یہ بائی دی وے نہیں ہے ایسا شروع ہو جاتا پروگرام۔ ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ میرے ذہن میں جو آج کے ٹاپک کو سلیکٹ جب ہم کر رہے تھے اور بنا رہے تھے تو اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ان سے ہیں، بالخصوص انڈو پاک میں، پاکستان میں ٹرینڈ تو بہت زیادہ ہے، وہ نوکری کی تلاش میں ہے۔ ہر بندہ ایک جاب کی تلاش میں ہے، ہر بندہ کیوں پڑھ رہا ہے جی؟ جاب کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کیوں پڑھایا جا رہا ہے جی؟ جاب کے لیے پڑھایا جا رہا ہے۔ ماں مجھے نوکری مل گئی، ماں میں نے بی اے کر دیا، یہ فلموں میں ہم نے ڈائلاگ سن لیے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں لوگ نوکری ملنے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، یعنی ہم نے اتنا اس کو اعزاز بنا دیا ہے جی، وہ جی میں جاب لگ گیا یا میری نوکری ہو گئی پکی۔ کوئی بھی انٹرپرینورشپ کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، جو انٹرپرینورشپ کی کمپینز ہیں، یعنی اپنا کاروبار کرنے کی کمپینز ہیں، وہ اتنی کہہ لیجئے کہ وہ ہلکی پھلکی ہیں یا ان میں کوئی سنجیدگی، ان کو کوئی بڑا اسٹرینتھ سے ڈیزائن نہیں کیا گیا کہ لوگ پھر بھی جاب کی تلاش میں ہی ہیں۔ اب پہلے تو واضح کر دیں کہ جاب سے شروع کر کے ہم بزنس کی طرف آئیں۔ کیوں بزنس کیوں ضروری ہے؟ کہ جاب 2 شکلوں میں ہو سکتی ہے ہمارے اس ملک میں، دنیا میں، معاشرے میں۔ ایک ہے گورنمنٹ جابز ہیں کہ آپ جو اسٹیٹ چل رہی ہے، سسٹم چل رہا ہے، اس میں جتنے محکمے ادارے ہیں ان کو آپ ان میں جاب آپ کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً اس میں ایک آئیڈیل CSS ہے کہ آپ مقابلے کا امتحان پاس کر کے سول سروسز جوائن کرتے ہیں، ملک کو سرو کرتے ہیں، ایز ASP، ایز AC آپ جوائن کرتے ہیں، یا کسی بھی محکمے 12 جو ڈپارٹمنٹس ہیں۔ دوسری جو شکل ہے وہ کارپوریٹ مارکیٹ ہے، بزنس مارکیٹ ہے، کہ آپ جاب کرتے ہیں کوئی پرائیویٹ فرم میں، ادارے میں، ایسوسیشن میں، اور آپ اپنی سروسز کے عوض وہاں سے پیسے لے لیتے ہیں، یعنی گورنمنٹ جاب ہے یا پرائیویٹ جاب ہے۔ گورنمنٹ جاب کو ایک عرصے تک برانڈنگ ایسے کی گئی کیونکہ کسی زمانے میں کچھ جاب کا ایسا ٹرینڈ بھی نہیں تھا۔ آج اگر 200 سال 300 سال پیچھے جائیں تو اس طرح سے سسٹم نہیں بنا ہوا تھا جس طرح آج ہے۔ جابس تھیں لیکن تھوڑی تھیں، قابل بندے کم ملتے تھے، تو گورنمنٹ جاب اٹ سیلف، اس کے کچھ بینیفٹس انہوں نے گوروں نے پلان کیے۔ وہ کیا تھے کہ آپ جاب کریں گے، جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ اس کو بینیفٹس ملیں گے۔ وہ بینیفٹس جو ان سے ہیں وہ تھے پینشن کی شکل میں، سیکیورٹی کی شکل میں، جاب سیکیورٹی کی شکل میں۔ آپ جاب کرتے ہیں، اینڈ تک چلتی ہے، تھوڑا کام کرتے ہیں زیادہ لیکن منتھ کی سیلری آ جاتی ہے۔ پھر آپ ایک ٹیک ہے، پوزیشن ہے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جی میں FBR میں ہوں یا میں کسی محکمے میں ہوں۔ گورنمنٹ جاب ایسے تھی۔ پرائیویٹ جاب جو سی ہے، کسی زمانے میں تو خطرے والی بات تھی، سیٹ کے پاس جاب کر رہے ہیں، سیٹ کلچر بیسڈ ابھی بھی فرمز ہیں اور بہت سے ادارے، وہاں پر سیٹ کا کہا ہوا قانون ہے، سیٹ نے رد کر دیا، قانون فارغ ہو گیا، نیا قانون آ گیا۔ سیٹ کو پسند آ گیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، سیٹ کو پسند نہیں آیا تو کام خراب ہو گیا۔ سیٹ کی چاپلوسی کسی نے کی تو بہت اچھا ہے، دور ہو گیا اچھا بھی ہے تو بہت برا ہے۔ یہ ایک کلچر تھا بھی اور ہے بھی۔ اس میں کہیں ان ہوا کارپوریٹ کلچر۔ کارپوریٹ کلچر جو سا تھا وہ سسٹم بناتا ہے، پالیسیز بیس چلتا ہے کہ آپ نے سیلری کیسے بڑھانی ہے، آپ نے کیسے قوانین بنائے، آپ نے ہائر اینڈ فائر کے رکھنا ہے یا نکالنا ہے، اس کے قوانین بنا لیے، ضابطے بنائے۔ یہ چلتے 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 جو سا ہے کارپوریٹ کلچر جو سا اس نے سیکشنز بنایا ہے، HR کا بندہ علیحدہ ہے، فائنانس کا بندہ علیحدہ ہے، صرف ایک منشی کا بھی سارا کچھ مینیج کرتا تھا، اب منشی کا بھی نام ہو گیا نا، تو یہ سارا آ گیا۔ اب یہ سب چیزوں سے آگے ہے ذاتی کاروبار، جسے انٹرپرینورشپ کہا جاتا ہے۔ اب ذاتی کاروبار کے حوالے سے ہم پہلا جملہ جو کوٹ کریں گے وہ حدیث مبارک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاروبار جو سا ہے وہ کل رزق جو سا ہے 9 حصے اس کے کاروبار کے، یعنی کاروباری بندہ رزق اگر فرض کرے مارکیٹ میں 10 حصوں میں تقسیم ہے تو 10 میں سے 9 حصے اگر کوئی رزق زیادہ آتا ہے کسی کے پاس تو کاروباری بندے کے پاس آتا ہے۔
یعنی ملازم جاب کرنے والے کے پاس نہیں آتا, اس کی سیلری 10 لاکھ ہے یا 70 لاکھ ہے لیکن وہ ہے جاب پہ, ٹھیک ہے جی, اس کے رسک جاب کے اپنے ہیں. کاروبار والا جو ان سا ہے یہ جائے کہ کاروبار آسان نہیں ہے لیکن رسک زیادہ کاروبار والے کے پاس آتا ہے, یعنی کاروبار کو اپریشیٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہوتا یہ ہے کہ ذاتی کاروبار جو کہ بہت اچھی چیز ہے, جو کہ ضرور ہونا چاہیے, جس کے بارے میں ابھی تم بات کرو گی, اس ملک میں بڑے مواقع ہیں, لیکن جب آپ اپریسیشن نہیں دیکھتے, آپ تحریک نہیں دیکھتے, آپ مثال لیجئے, ایک بندہ پولیس آفیسر ہے, اس کو رشتہ جلدی ملے گا, یا ڈی سی ہے رشتہ ملے گا, لیکن ایک بندہ ذاتی کاروبار کرتا ہے, او جی سیٹ ہے جی, او جی بنیا ہے جی, اس قسم کے, او جی پیسے ہی کما رہا ہے نا جی, اس قسم کے ایک رویے پائے جاتے ہیں. ذاتی کاروبار کو جب آپ اپریشیٹ نہیں کرتے, وہ کیا کسی نے خوبصورت جملہ کہا ہے, ہر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے اور امیر سے نفرت کرتا ہے, یعنی یہ دیکھو معاشرے کا ٹرینڈ, امیر ہم ہونا چاہتے ہیں, امیر ہونے والے سے نفرت کرتے ہیں, یعنی کوئی بندہ اس کی سٹرگل کو نہیں دیکھتا. اس معاشرے کا دیکھو کتنی ایک عجیب رویہ ہے, کوئی بندہ اس سٹرگل کو نہیں دیکھتا جس سٹرگل نے کسی کو بنایا ہے. تھوکنے کے لیے ہم سارے تیار ہیں, یعنی ہم اوپر منہ کر کے تھوکتے ہیں, اپنے بھی گرتی ہے, لیکن ہر کوئی اس کامیاب شخص کو یا کامیاب بزنس مین کو برا سمجھ رہا ہے. کامیاب شخص یا کامیاب بزنس مین کی طرح تعریف سن لیجئے, فرض کیجئے وہ فیکٹری کا آنر ہے, اس بندے نے 1000-2000 بندے کو جاب دی ہوئی ہے, میں ایسے پاکستان کے ذریعہ بنا نا, ایسے لوگوں کے کاروباروں کو جانتا ہوں, میرے مطلب ایز اے کنسلٹنٹ میرے وہ کلائنٹ ہیں جن کے پاس جاب کرنے والے امپلائیز 18-19 ہزار ہیں. 18-19 ہزار لوگوں کو وہ روزگار دیا ہوا ہے. اب تو دیکھو ہر بندہ کاروبار نہیں کر سکتا, میں مانتا ہوں, لیکن جو 18-19 ہزار بندہ اپنا وہاں پر جاب کر رہا ہے اور روزگار چلا ہوا ہے, تو اس بندے کا ذرا ویژن سوچئے جس نے 18,000 لوگوں کا روزگار لگا دیا. میں ایسے گروپس کو جانتا ہوں کنسٹرکشن میں نام کیونکہ نہیں یہاں لے سکتا, اور ہاؤسنگ میں 25 ہزار امپلائی ہیں ان کا, اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے بغیر نہیں چل سکتے, انہیں آؤٹ سورسنگ کنسلٹنٹ کرنے پڑتے ہیں, اور کیا کیا ویژن بنانے پڑتے ہیں, پالیسیز کو باہر سے لا کے ہائر کیا جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ, کاروبار باقاعدہ ایک عزت دار کام ہے. تجارت میرے رسول نے کی ہے, تجارت میرے رسول کی سنت میں سے ہے کہ انہوں نے کاروبار کیا, انہوں نے کاروبار کو اپریشیٹ کیا اور کاروبار کے بینیفٹس کا تذکرہ کیا. لیکن شاہ جی آپ کاروبار کی اتنی تعریف کر رہے ہیں, لیکن جہاں تک میں نے ابھی ہم نے کل 1-2 پروگرامز میں بھی بات کی کہ تعلیمی مراکز کو بھی کاروبار سے جوڑ دیا گیا ہے. کچھ صحت کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو اتنے مہنگے ہاسپٹلز ملیں گے, اس کو بھی کاروبار سے لگتا ہے یہ جڑ گئے ہیں. کچھ اور جو چیزیں ہیں, کچھ اور مطلب نام میں لوں گی, کچھ میڈیا کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی شاید کاروبار ہے, اشتہارات ہیں اور یہ چیزیں ہیں. تو شاہ جی یہ بھی تو ایک الگ وے ہے نا دیکھنے کا کہ واقعی یہ بھی کاروبار کی قسم ہے, اور کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھو میری بات سنو, کاروبار کو ہم کیوں محدود کرتے ہیں کہ فزیکل کو چیز ہی دینی ہے. دیکھو میری بات سنو, ڈاکٹر اپنی سروس کے پیسے لیتا ہے, اس کا ایک تجربہ ہے, اس کے پیسے لیتا ہے, دوائی دے دیتا ہے, اپنی سکل, وہ جو دوائی ہے وہ شاید 100 روپے کی ہوتی ہے, لیکن ڈاکٹر کی کنسلٹنسی 3,000 5,000 10,000 ہو سکتی ہے. اس کی وہ سکل ہے, اس کو سکل کو بنتے ہوئے 40 سال لگ گئے, اس کے بعد وہ ارن کر رہا ہے, غلط نہیں ہے. ہم نے صرف جنس کسی فزیکل چیز کی بیچنے خریدنے کو کاروبار سمجھا, نہیں ایسا نہیں ہے. کاروبار کا مطلب یہ کوئی بھی سروس ہو سکتی ہے. میڈیا ایک سروس ہے, میڈیا انفارمیشن دے رہا ہے, میڈیا اپنا کام کر رہا ہے, اس سے ارن کر رہا ہے. اب باقی آپ نے کہا سکول چیزیں, اصل میں ہوا یہ کہ یہ کاروبار بننا ایجوکیشن کا, یہ اسٹیٹ کے ایک فیلئر کی شکل ہے. اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی. اسٹیٹ جب اچھے گورنمنٹ ہاسپٹلز نہیں دے گی, ابھی جاؤ اٹھ کے اللہ نہ کرے کسی کو چلڈرن ہاسپٹل جانا پڑتا ہے, ایک بیڈ پہ 4 بچے لیٹے ہوئے ہیں, جب وہ نئی ذمہ داری پوری کرے گی تو پھر پرائیویٹ ہاسپٹل کی 4 چاندی ہوگی نا جی, ان کا تو کام چلے گا. اور جب اپنا گورنمنٹ اسکول پراپر سروس نہیں دے گا, گورنمنٹ اسکول کی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوگی, تو کس کی دکان چمکے گی؟ پرائیویٹ اسکول کی چمکے گی. یہ تو اسٹیٹ فیلئر کی باتیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی سروس پرووائڈ کرنے والا سروس کی جگہ بنتی ہے تو وہ سروس ملتی ہے. بات نہیں سمجھے جی. اور شاہ جی فیزیبلٹی کی آپ نے بات کی, تو میں یہاں پہ آپ سے فیزیبلٹی کا بھی پوچھوں, کیا فیزیبلٹی اگر نہیں ہے تو کاروبار نہیں چل سکتا, اور فیزیبلٹی کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھو کاروبار سے پہلے بڑی بنیاد پہ اگر کوئی ینگسٹر ہمیں سن رہا کاروبار کرنا چاہتا ہے, یا کوئی بندہ جاب کر رہا ہے اور کاروبار کی طرف جانا چاہتا ہے, یا جس طرح ایک میرا ویژن ہے, میں ذاتی طور پہ حق میں ہوں کہ بچوں کو آپ کو کاروبار کی سینس ضرور دیں. جب کاروبار کی سینس دیں گے, میں ایک واقعہ بھی اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا. میرے ایک دوست ہیں, بڑے اچھے بزنس مین ہیں,
اور وزڈم فل ہیں ماشاءاللہ, ان کا ایک اچھا ٹریڈ, اچھا بزنس ہے, اور ایک بڑا اللہ نے نام انہیں دیا. تو انہوں نے ایک دن مجھے بلا لیا اور بلا کے کہا کہ یار میں نے ایک آئیڈیا تیرے سے ڈسکس کرنا ہے, اور بڑا ایک بڑا میچور آئیڈیا ہے. یہ میں سننے والوں کو اس لیے بتانا چاہوں گا کہ جو بزنس مین ہیں وہ بھی اس کو اپلائی کریں, اور جو اللہ کرے بزنس کر جائیں گے کل کو وہ بھی اپلائی کریں. انہوں نے کہا یار میرے 2 بیٹے ہیں, تو قاسم تم ان کے ساتھ علیحدہ سے میٹنگ کرو, کیونکہ تم ہمارے بزنس کے کنسلٹنٹ بھی ہو, ان کے انکل بھی ہو اور میرے دوست بھی ہو, اور ان کو یہ کہو کہ یار فیوچر کے کیا پلانز ہیں اور کیا چیزیں ہیں. تو یہ آگے کہیں گے جی ابو کا کاروبار, اس میں ہم ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو انہیں تم نے آگے سے کہنا ہے کہ خدا کے بندو اپنے کاروبار کا کیوں نہیں سوچتے, اچھا الٹا بغاوت پیدا کرو. میں نے کہا جی اس سے کیا ہوگا. شاہ جی یہ تو میرا سوال تھا آپ سے. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو تجربہ کریں گے اپنے کاروبار کا, اور وہ اس تجربے میں مجھے میرے دوست نے یعنی جو بزنس مین انہوں نے کہا کہ ان کو اگر کچھ لون چاہیے وہ دے دینا, تم دے دینا, میں تمہیں دے دوں گا. ان کو کہنا ابو کو نہ بتائیں, یعنی کہ جی بڑے عقل مند دوست ہیں. عقل مند دیکھیں نا جی, کنسلٹنسی تم سے لیں, کاروبار شروع کریں, آغاز کریں, غلطیاں کریں, غلطیاں کر کے سیکھیں. کہتا ہے جی وہ 8 لاکھ روپیہ جو کاروبار پہ یہ ضائع کریں گے اس سے ان کی عقل 8 کروڑ کی ہو جائے گی. اچھا یہ بھی انویسٹمنٹ تھی شاہ جی, یہ بھی انویسٹمنٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی میں اپریشیٹ کروں گا کہ کل کو بچہ مار کھا کے تجربہ کر کے, اور یہ جو ایک کیڑا ہوتا ہے کہ جی میں بڑی شے ہوں, وہ نکل جائے, اس کو پتہ لگ جائے میرا بھاؤ کیا ہے. اگر میں 8 لاکھ کا کاروبار نہیں چلا سکتا, چھوٹی ہٹی نہیں چلا سکتا, تو میں پوری امپائر کو بھی نہیں چلا سکتا. ٹھیک ہے جی, تو ایک نئی اپروچ تھی. میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ینگسٹرز کو, بچوں کو کاروبار کی سینس ضرور دینی چاہیے. پتہ نہیں پوری کلاس میں کون سا بچہ کر کو بڑا اچھا انٹرپرینور بزنس ماڈل لے کر آ جائے. جب آپ انہیں ایک ہی وہ چھکو چڑھا دیا جاتا ہے نا جانور کے, ڈور ڈنگر کے منہ پہ, کہ اب وہ کھائے نہ, کھانے سے انہیں روک دیا جاتا ہے. یا ایک ورڈ ہوتا تھا پرانا مغلوں کے دور میں, جو گھوڑا ہوتا تھا نا, یہ جو پنگے کا ورڈ ہے, پنگا لینے کا ورڈ, پنگا ہوتا تھا. جو گھوڑے ہوتے تھے نا بھوکے پیاسے آتے تھے, تو ان کے اندر صبر استقامت پیدا کرنے کے لیے ان کی پچھلی ٹانگ کو ایک رسی سے باندھ کے ہک کر دیا جاتا تھا. اچھا جب وہ دوڑ کر آتے تھے, جب وہ آگے بھوکے شدت کے بعد وہ کھانے کی کوشش کرتے تھے, تو کھانا دور ہوتا تھا, کوشش وہ کرتے رہتے تھے, ایفرٹ, وہ جو ایک رسی اور پاؤں سے باندھا جاتا اس کو پنگا کہا جاتا تھا. اچھا تو یہ پنگا لفظ وہاں سے بنا ہوا ہے, وہاں سے ماخذ, وہاں سے اس فنامنا سے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جب تجربہ کرنے دیتے ہیں نا, کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں, تو اس کیپیسٹی بلڈنگ کی وجہ سے کوئی قابل ہوتا ہے. ہوتا کیا کہ آج ہر ایک پہ چکو چڑھا ہوا ہے, ہر ایک کی ٹانگ کسی نے باندھی ہوئی ہے, تم نہیں کر سکتے. یونیورسٹی کا پروفیسر, بزنس پڑھانے والا پروفیسر کہتا ہے اور جی بزنس کرنا بڑا مشکل ہے, یا وہ دوسروں کی مثالیں دیتا ہے, وہ جی فلانے نے کاروبار کیا, یہ خود کیا کبھی. میرا ماننا یہ ہے جس بندے نے ذاتی سطح پہ کوئی کاروبار نہیں کیا, وہ بندہ کاروبار کو ٹیچ یا پریچ نہیں کر سکتا. شاہ جی ایک سوال جیسے آپ نے بھی بات کی کہ وہ تو چلیں والد ہیں, بہت ایکسیپشنل کیس ہے کہ کوئی اتنا اچھا والد ہو اور اپنے بچوں کو اتنے اچھے سے بتایا اور آپ کی رائے کے اکارڈنگ اس نے کیا. لیکن شاہ جی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہیں جو اپنے والدین کا بزنس نہیں کرنا چاہیں گے, ان کی تعلیم ایسی ہوتی ہے یا ان کا انٹرسٹ ایسا ہوتا ہے یا ان کا ایک پیشن اور ہوتا ہے کام کرنے کا, لیکن وہ جو خاندانی کاروبار چلا آتا ہے, فیملی بزنس جسے کہتے ہیں, اور وہ اگر ان کو کہا جاتا ہے کرنے کو, تو یہاں پہ کیا شاہ جی اتنے سارے لوگ ہوں گے جن کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے. میری بات سنو, دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ وقت زمانہ بدلتا ہے, کاروبار کے ٹرینڈ بدلتے ہیں, کاروبار کے انداز بدلتے ہیں, کاروبار میں لین دین بدلتا ہے, ماڈرن ساری چیزیں رہتی ہیں. بچہ جب زمانے کے مطابق ہوتا ہے, بچہ والد کو آ کے کہتا ہے ابو اب بیٹھ کے زمین پہ سودا بیچتے تھے, کام کرتے تھے, کاروبار کروڑوں میں اربوں میں آپ کا, تو پراپر آپ کا آفس ہونا چاہیے, پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے. کہتے ہیں تنو نہیں زیادہ پتا بہ یا آرام نال. یہ جو والدین کہتے ہیں نا تنو نہیں زیادہ پتا بہ یا آرام نال, ان کے بچے چوچے ہو جاتے ہیں. اور وہ شاہ جی مجھے یوں بھی لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جان بوجھ کے اس خول سے نہیں نکلنے دیتے. دیکھو جس بندے کو خبت عظمت ہے, عظمت کا خبت ہے, اس کے بچے بونے ہو جائیں گے, کیونکہ صلاحیت کا, کردار کا اور ہنر کا قد چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بچوں کا. خبت عظمت, اور یہ بہت سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں, بہت سی دنیا. میں کہتا ہوں 1.5 انچ کی مسجد بنا کے نا وہ سمجھتے ہیں جی کام ہو گیا جی, وہ ساڈا جڑا کاروبار ہے نا وہ دنیا دا آخری کاروبار. جا کے دیکھو کاروبار ہوتے کیا ہیں. ہم مطلب جس کو کاروبار کہتے ہیں, ایپل کا بزنس, اکیلا ایپل کا بزنس پاکستان کے سارے بجٹ سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہے.
کوئی یہ بھی تو دیکھے نا. جی سر یہ میں نے سنا تھا دنیا کہ میں بزنس کس لیول کے اتنی ساری اقسام ہیں. تو ایپل موبائل کی بات ہو رہی ہے اس وقت نا, تو یعنی تم نے کھانے والے ایپل کی بات کر دی. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں کاروبار کس کس شکل میں ہو رہے ہیں. میں اپنے سننے والے کو آئیڈیاز کی بات کروں گا. دیکھو آئیڈیاز, پاکستان جیسا ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر آپ نے کاروبار کرنا. کیوں؟ کیسے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان میں لیونگ کی سینس, ہاؤسنگ کی سینس, سوسائٹی کی سوک سینس چند سالوں میں پیدا ہوئی ہے. چند سال. آپ جانتے ہیں اس سے کیا ہوا ہے؟ کنسٹرکشن کا کاروبار کہاں سے کہاں چلا گیا. جی. کوئی آج سے 20-30 سال پہلے سوچ نہیں سکتا تھا کہ کنسٹرکشن کا بھی کوئی اتنا بڑا بزنس بن سکتا ہے. ہاؤسنگ آئی, اور شاید جی یہ دنوں میں سوسائٹیز بنی ہیں. سوسائٹیز ابھی تو بڑی گنجائش ہے. لوگوں کو لیونگ کی سینس ہی نہیں پتا. لوگ جناب وہ جو ان سے چونک چبارے اور گھر کے اوپر گھر اور پورشن بنا کے 8-8 فیملیوں میں رہنے والے لوگ, نہ شرعی طور پہ وہ ٹھیک اور نہ کامن سینس کے مطابق ٹھیک, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. میں ایک واقعہ یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. میں لاسٹ لنڈن میں جب رہا گیا تو میرے جو دوست تھے تحسین صاحب کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا. تو تحسین صاحب نے بتایا کہ یہ جو گھر ہے جس میں آپ میرے گھر میں رہ رہے ہیں, جب میں نے خریدا ہے یہ 150 سال پرانا گھر ہے. 150 سال پرانا وہ گھر تھا. 150 سال پرانا. 150 سال. سیکنڈ ورلڈ وار میں اس گھر پہ بم گرا تھا اور یہ گھر ٹوٹ گیا تھا. دوبارہ ایز اٹ از اس کو بنا دیا گیا. اس کا انٹیریئر چینج ہے لیکن گھر کا ماڈل وہی ہے جو 150 سال جو بنیادیں تب رکھی گئی تھی. 150 ماڈل وہی, سٹائل وہی. میں نے کہا کیا اتنا ماڈرن سٹائل, ایری, لیونگ میں سمارٹ, کمفرٹیبل, ہر چیز اس میں. اس نے کہا جی بنانے والوں کا 150 سال پرانا ویژن یہی تھا کہ 150 سال بعد جو بندہ آئے گا نا وہ بھی کہے گا جی کیا بات ہے, ماڈرن گھر ہے. یعنی چیز ماڈرن وہ ہے جس کو 150-200 سال آگے رکھ کے سوچا گیا. دور تک خیال رکھا جائے. بم گرا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں, یعنی کہ کتنوں نے خریدا ہوگا. اور اس کی فائل دیکھی میں نے جس میں یہ مینٹیننس تھی کہ پہلے کس کے پاس تھا, کب بم گرا, پھر دوبارہ کس نے بنایا, کس کے پاس رہا, کہ کبھی اگر یہ ریکارڈ چیک کرنا پڑتا تو ان کو پتا ہو کدھر کر کے بم گرا تھا. یہ بھی لکھا ہوا تھا. تو نتیجہ یہ کہ دنیا, پاکستان ابھی زیر تعمیر ہے. آپ کو سیاست کے حالات سے نہیں لگتا یہ زیر تعمیر ہے؟ جتنی فلکچویشن, ایتھے کمرہ بنا دو جی, کنسٹرکشن کا کیا ہو رہا ہوتا ہے, نہیں جی انہوں مٹا دو, ایتھے کر کے بنانا ہے. وہ امی آ گئی انہیں کیا ہے, ماما جی نے کیا جی نہیں ایتھے جڑا نا ایتھے چبارہ بنا دو. اور وہ مستند تو ہے ہی نہیں, خود کی سوچی ہوئی ہے. بالکل سیم وتھ کنٹری. ہم لوگوں کی ہر چیز زیر تعمیر ہے. ہمارے سسٹم زیر تعمیر ہے. ہمارے ایک کچھ 2-4 اداروں میں سے, گنتی کے اداروں میں سے موٹر وے ایک ایسا ادارہ ہے جو قابل تقلید ہے دوسرے ملکوں کے لیے, یا مثال ہے. باقی ہر ادارہ زیر تعمیر ہے, پروسیس آف بلڈنگ ہے. تو جو ملک پروسیس آف بلڈنگ یا ڈیولپمنٹ میں ہوتے ہیں وہاں بزنس کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں پر بزنس کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے. یہاں پر وقت ایک بریک کا, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کاروبار میں کیسے برکت لائی جائے, اور کاروبار میں آج کل ہم کیوں سوچتے ہیں کہ کاروبار صحیح نہیں ہے, اور کاروبار میں کیسے بہتری لائی جائے. وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.